السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابعین کا زمانہ حسن بصری رضی اللہ عنہ رحم اللہ کا بہت بڑا حلقہ تھا۔ ان کے زمانے کا وسیل بن عطا، عمر بن عبید، اہل الکلام، نہیں اس کے بعد ناظم، ناظم، انہوں نے بہت زیادہ عقل لڑائی۔ متکلمین، اہل الکلام، فلاسفہ یا معتزلہ، ہر فرقے کا کاکٹیل بنا دیا انہوں نے۔ ابھی الگ الگ فروٹس تھے، یہ یہاں آم کا بن رہا، یہاں جام کا بن رہا، یہاں پائن ایپل کا بن رہا، یا اوکاڈو کا بن رہا، اور کیا رہتا، سیب کا بن رہا، سب بنے، پورے الگ الگ بنے۔ اب انہوں آئے کون؟ تابعی کا زمانہ، تابعی صحابہ کا ہو گیا دور۔ تابعی کے زمانے میں حسن البصری کا بہت بڑا حلقہ تھا۔ ان کے زمانے میں وسیل بن عطا، یہ ڈاکواں ہیں پورے۔ کس کے ڈاکواں ہیں؟ ایمان کے۔ وسیل بن عطا، عمر بن عبید، ناظم، انہوں نے بہت زیادہ عقل لڑائی۔ عقل لڑانے کو کیا کہتے ہیں؟ فلسفی، اپنی دماغ لڑانا، فلسفہ کہتے ہیں نا، فلسفہ، فلسفی۔ انہوں نے عقل لڑائی، عقل لڑا کر کیا کرا؟ متکلمین، اہل الکلام، فلاسفہ، معتزلہ، ہر فرقے کا کاکٹیل بنا دیا۔ اب میں جیسا شیعوں کے بارے میں بتایا نا، انہیں اس کا یہ عقیدہ رہا تو انہیں اس کا یہ بھی عقیدہ رہتا ہے، انہیں گالی بھی دیا تو انہیں تبرہ بھی کرتا، تبرہ کرنے والا گالی بھی دیتا، ٹھیک ہے، اوپر والا نیچے بھی کرتا، نیچے والا اوپر کرتا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ معتزلہ، متکلمین، اہل الکلام، فلسفیکل باتیں کرنے والے سب کا کاکٹیل بنا دیا، ٹھیک ہے۔ چلیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں امام کے عقیدے متفق ہے، مختلف نہیں، متفق، اور چاروں امام کا عقیدہ قرآن و حدیث کا ہے۔ ہاں، ابھی ہمارے پاس چار بڑے بڑے نکلتے نا، کعبے میں بھی 4 مصلے بھیج گئے تھے، معلوم ہے ہسٹری ہو؟ ابھی ایک ہی مصلی ہے۔ اس زمانے میں، ان کے زمانے میں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، امام ابن حنبل، 4 امام، ان کا اتنا بول بالا ہو گیا تھا کہ کعبے میں عصر کی نماز الگ الگ ٹائم پر ہو رہی۔ امام ابن حنبل کہتے کہ یہ ٹائم پہ، انہوں کہتے کہ وہ ٹائم پہ، اور 4 مصلے آ گئے تھے۔ ابن حنبل کا مصلی ایک، امام ابو حنیفہ کا مصلی ایک، ان کا مصلی ایک، ان کا مصلی ایک۔ بعد میں 4 مصلی ہٹے، کمانا تخلید اتنی ہو گئی تھی اماموں کی کہ مصلی 4 آ گئے کعبے میں۔ امام ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور امام شافعی۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو بولتے نا، حنفی بولتے، شافعی بولتے، مالکی بولتے، حنبلی بولتے، 4 بڑے، تو 4 مصلی آ گئے تھے۔ بعد میں اس کو ہٹا کر ایک مصلی رکھے۔ کمانا اتنی تقلید ہو گئی تھی اماموں کی کہ کعبے میں بھی پرابلمس ہو جا رہے تھے۔ گاٹ دا پوائنٹ؟ تو کوئی بھی کہے کہ ابو حنیفہ، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، تو ہم کہیں گے یہ جو محدثین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1200 سال پہلے، ان سب کا عقیدہ قرآن اور حدیث پر ہی تھا، مگر ان کے ماننے والوں نے ان کے نام پر فتوے شروع کر دیے۔ پرابلم تو وہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نبی کے اوپر ڈال کر حدیثیں نئے بنائے نا، ضعیف حدیثیں بنائے، اس کے اوپر امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح اور غلط حدیثوں کو الگ الگ کیا کہ بھائی آپ میری بات نہیں مان رہے، آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ ان کی بات مانتے ہیں، میں ان کے نام سے بولتا ہوں آپ۔ گوٹ دا پوائنٹ؟ آپ میری بات نہیں مان رہے، آپ کیا کرتے؟ ایم ایل اے صاحب کی بات مانتے، تو ہاں بھائی ایم ایل اے صاحب بھی ایسی بولے، اچھا ایسا بولے بول کے آپ مان لیتے۔ تو ایسا بولے کی چکر میں کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کئی سارے ضعیف حدیث آئے۔ اسی طرح ان کے نام پر ان کے ماننے والوں نے، انہوں نے ایسا فتویٰ دیا کہہ کر کتابیں چھاپ دیے، مگر اصل میں کیا ہے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جتنے بھی ہیں ان کا عقیدہ قرآن حدیث پر ہی تھا۔ کلیئر؟ چلیے، 190 ہجری 214، ہارون رشید کا بیٹا مامون بنو عباسیہ کی حکومت، ہاں، مامون عقل پرست ہے ایکچولی۔ 190 ہجری میں ہارون رشید، اس زمانے کا ہارون رشید کا بیٹا مامون بنو عباسیہ کی حکومت چلاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ ہسٹری آپ لوگ پڑھنا، ہسٹری دیکھو، وہاں ہے دیکھو، اسلامک ہسٹری بول کے بھی ہے اور قرآنی کیٹلس بول کے بھی ہے، اس میں پوری ہسٹری ملتی ہے آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی حکومتیں تھیں۔ بنو عباسیہ کی حکومتیں تھی، اور جو ہے آپ کو خیسر اور خسرا کی حکومت تھی، فارس کی حکومت تھی، یورپ کی حکومت تھی،
ٹھیک ہے, یہ حکومتوں کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیے, بہت انٹرسٹنگ ہے. خیر 190 ہجری میں ہارون رشید کا بیٹا اس زمانے کا مامون بنو عباسیہ کی حکومت چلاتا تھا. یہ مامون عقل پرست تھا, یعنی فلاسفیکل تھا, میری عقل لڑاتا ہوں, گاٹ دا پوائنٹ, میری عقل لڑاتا ہوں پہ تھا. کرسچنس اور محدثین سے مناظرہ کرواتا تھا. کرسچنس اور محدثین جو حدیث کی کتابیں لکھتے تھے ان کا مناظرہ کرانا, مناظرہ کا معنی ڈیبیٹ کروانا, ٹھیک ہے. لیکن دربار کے معتزلہ کے مناظرہ کرنا بہت پسند تھا, بہت پسند تھا, اور ڈیبیٹ کے دوران اپنی بات منوانے کے لیے وہ کچھ بھی بولتے تھے. اپنی بات منوانا ہے تو فلاسفیکل باتیں کر دو, کچھ بھی فلاسفیکل باتیں کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے, اتنی اوپر ہے آسمان کے اوپر, تو اپنی آواز سنے آتی کیا اپن یہاں سے بیٹھ کے بولے تو, ارے ہاؤ بھائی بہت دور ہے, کیسا سنے آتی, اب کیا کرنا, ارے ان کو بولو, انہوں لے جاتے. چلو ایک عقیدہ بن گیا, آئی بات سمجھ میں. تو عقیدے ایسے ہی بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے کون ہیں, نبی کا, تو ان کو بولو جا کے تم, تو انہوں اپنی آپ کی بات اوپر لے کے جائیں گے. جو ولی ہوتا ہے, ولی کا معنی دوست, اللہ کا دوست ہوتا ہے. میں تو اللہ کا دوست نہیں ہوں, میں تو گناہ گار ہوں, اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا, تو تم کیا کرو, اللہ کے ولی کو اپنی بات کہو. تو یہ فلاسفی, عقل لڑائی. اگر قرآن پڑھتے تو قرآن میں کیا ہے کہ جو مردار ہے, جو خبر کے اندر ہے, وہ نہیں سن سکتے. تو فلاسفی جیسے ہی عقل لڑائی, نیا فرقہ بنا, ٹھیک ہے. اب یہ دونوں معتزلہ اور مامون مل کر کئی اور فرقوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے معتزلہ فرقہ اور مامون اپنی فلاسفی لگا کر انہوں نے کیا کیا, اور فرقوں کی ایجاد کی. آئی بات سمجھ میں, یہ کیوں ہوا پورا, قرآن حدیث کا فارمولا چھوڑتے ہی. اب آیا محدثین کا زمانہ, یعنی نبی کا ہو گیا, صحابہ کا ہو گیا, تابعی کا ہو گیا, طب تابعی کا ہو گیا, اس کے بعد محدثین, اس کے بعد حدیثاں جمانا شروع کرے. پورے محدثین کیا کرے, اب حدیثاں جمانا ہے ہمارے, حدیثاں گم جائیں گے بول کے. چلیے, محدثین کا زمانہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری. یاد رکھیے آپ لوگ, بہت امپورٹنٹ ہے. امام صحیح بخاری جو پڑھتے ان کے شاگرد کون ہیں, امام احمد بن حنبل, ٹھیک ہے. ان کے شاگرد امام مسلم, امام صحیح بخاری, بخاری جو امام بخاری ان کے شاگرد ہے امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ. ان محدثین نے ان کے وقت کے سارے فرقوں کو رد کیا اور ابوابندی کے اور حدیث کی کتابوں کے علاوہ اور بھی کتاب لکھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے جب فرقے بن رہے تھے, اتنے جب پرابلمس ہو رہے تھے, امت مسلمہ جو ہے فرقوں میں بٹ رہی تھی, یہاں سے فرقے نکل رہے, انہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا, اس کو مارے تک انہیں کوئی فرقہ نکال رہا, انہیں نکالے تک انہیں رافضی بن جا رہا, انہیں نکالے تک انہیں معتزلہ بن جا رہا, اس کو پکڑے تک انہیں معتزلہ بن جا رہا, اس کو پکڑے تک انہیں قادریہ بن جا رہا, اس کو پکڑے, یہی چل رہا تھا پورا, یہی چل رہا تھا. تو اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان محدثین کو پیدا کیا, ماشاءاللہ, پیدا کر کر ان کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احادیثیں تھے اور کمپلیٹ کیا ایٹ دا ایج آف 37, یعنی ویری ینگ. گاٹ دا پوائنٹ. آج کے زمانے میں 37 میں جاب ہی نہیں مل رہی, میرا بزنس ہی ڈوب گیا, میری شادی بھی نہیں ہوئی, شادی کے پیسے بھی جمع نہیں ہوئے بولتے پر. مگر ان زمانے میں انہوں نے اس طریقے کارنامے کو انجام دیا. 10 سال کی عمر سے انہوں نے حفظ کیا, 18 سال میں حفظ کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے 37 ایئرس میں انہوں نے بخاری کی پوری شرح لکھ کر کمپلیٹ کر دی. تو اپنے کو معلوم ہونا چاہیے کہ 6 محدثینوں نے 6 کتابیں حدیث کی لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے احادیث کو جمع کیا یہاں پر. یہ زمانہ آیا. اس کے بعد یعنی 200 سے 500 ہجری 300 سال میں ان 6 محدثین نے ان کے علاوہ ابو بکر ابن شیبہ ابن مندہ, ابو بکر الخلا, امام بربہاری, شرح سنہ, اتحاد السنہ, ابو حاتم اور رضی, امام حاکم, امام بیہقی. ان 300 سالوں میں ان 6 محدثینوں نے کتابیں لکھی, پورے عقائد کو جمع کیا. اس زمانے میں جو فتنے تھے, ان فتنوں کے حساب سے احادیثیں جلدی جمع کر ایک پورا سیٹ بنا کر دیا. اس کے بعد یہ اتنے جو ہے محدثین ہیں جنہوں نے اور بھی احادیث کی کتابیں لکھی. ابھی آپ پڑھیں نا
नामा पढ़े थे उसमें आए थे पूरे खल्ला आए, इमाम राजी आए, बरबहारी आए, इमाम अबू हातिम आए, हाकिम आए, बहकी आए, वो किताबों के नाम में इन्होंने वो किताबें पूरी बोला ना 1000 साल पहले लिखी हुई है, इन्होंने वो अकीदे की किताबें और अहादीस की किताबें लिखी। चलिए 505 हिजरी एक नया फ़िरक़ा निकला जिसका नाम था तसावुफ़ सूफ़ी। 505 हिजरी में एक नया फ़िरक़ा निकला, उनका नाम क्या था? तसव्वुफ़, सूफ़ीज़म। आज देखते ना सूफ़ीज़म जो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और कई जगह बहुत फैला हुआ है सूफ़ीज़म। तसव्वुफ़ का माना क्या है? पूरी की पूरी दुनिया को छोड़कर तसव्वुफ़ करना, खाली यानी अल्लाह 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 कहते हुए जंगल में जाके कहीं झाड़ के ऊपर डगाली पे बढ़ जाना। गॉट द पॉइंट? तो ये सूफ़ीज़म था। सूफ़ी क्या करते? सूफ़ी पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, पूरी दुनिया को छोड़ के कोई तो भी पहाड़ पे जाके बैठ के ऋषि मुनि की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते, वहाँ बोलते कि मैं बहुत बड़ा वली हूँ, और पूरे इनके बाल गंदे रहते, 2 साल 4 साल से कटिंग भी नहीं कराते, 4-5 साल से उन्होंने जो है पानी भी नहीं नहाते, बहुत बेकार रहते। यहाँ पर आप देखे होंगे बरहाने शाह साहब की दरगाह बोल के भी है। बरहाने का माना न्यूड, टोटल विदाउट क्लोथ्स वली थे एक, वो एक वली है। उसके बाद तोते की दरगाह एक है, यानी तोता एक वली बन गया। घोड़े की दरगाह एक, यानी घोड़ा एक वली बन गया। क्या माना कि जब तुमने शिर्क कर दिया ना तो तुम कुत्ते बिल्ली की दरगाह भी बनाते। आई बात समझ में? बरहाने शाह साहब की दरगाह बहुत मशहूर है हैदराबाद में, जाके गिरते उनके ऊपर, हमारी दुआ अल्लाह तक ले जाओ बोल के। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बरहाना थे, मतलब विदाउट क्लोथ्स अपनी ज़िंदगी गुजारे उन्होंने। जो साधु ऋषि मणि जो रहते हैं ना, यूपी में देखे होंगे, यूपी में आते कई सारे ऋषि मणि साधु जो विदाउट क्लोथ्स रहते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट का कॉपी करके इन्हों अल्लाह के वली कहते। 2 साल 4 साल से तो उन्होंने नहाते भी नहीं, 2-4 साल में कटिंग भी नहीं कराते, एक ही जगह बैठे रहते, ना कमाते ना कुछ करते, वहीं अपनी ज़िंदगी सड़ाते, और वो कहते हैं कि अल्लाह के वली है। ठीक है, तो सूफीज़म का है। चलिए सेकंड लाइन। पिछले सारे बिदअत खुराफात बलायात को जमा करने वाली सूफियों में भी अलग फ़िरक़े हैं। एक है रहबानियत। पिछले सारे बिदात, इनसे पहले जितने भी आए थे ना, जितने भी पढ़े नहीं अपन, खवारिज से लेके यहाँ तक जितने भी है, पूरी कचरा पट्टी, पूरी धूल, पूरा गर्दा लेके इन्हों क्या करे, एक नया फ़िरक़ा बनाए जिसका नाम था सूफीज़म। सूफियों में भी फ़िरक़े निकले। अब उन्होंने जब जैसा राफिदी शियाओं में भी फ़िरक़े, ठीक है, अब इन्हों निकले, इनके अंदर भी फ़िरक़े हैं। सूफियों में भी अलग फ़िरक़े। एक है रहबानियत। रहबानियत का माना क्या है? दुनिया छोड़ेंगे, सिर्फ जिक्र करेंगे। जैसा मैं अभी बताया, दुनिया पूरी रिनाउंस द वर्ल्ड एंड गो टू द माउंटेन, और जंगल में जाकर वहाँ बैठकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह तस्बीह पर करेंगे। इस अकीदे के ख़िलाफ़ इमाम अहमद बिन हम्बल ने किताब लिखी जिसका नाम है ज़ुहाद, यानी दुनिया को छोड़ना नहीं है, ये दुनिया में रहना ही इस्लाम है। इस्लाम क्या है? कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। इस्लाम ने बताया कि पड़ोसी के साथ कैसे रहना। जंगल में जाके बैठे तो पड़ोसी कौन रहता तुम्हारा? जानवर नहीं। पड़ोसी के साथ कैसे रहना बताया। बीवी के साथ कैसे रहना। जंगल में तुम पूरी दुनिया छोड़ के जंगल में जाके बैठे, तुम्हारी बीवी कौन बनेगी? शैतानी, चुड़ैल, जिन्नात, कौन बनेगी? भाई के साथ कैसे रहना इस्लाम ने बताया। खाना कैसा खाना इस्लाम ने बताया। साफ रहना इस्लाम ने बताया। तुम जंगल में जाके 2 साल पानी नहीं नहा रहे, 2 साल तुम बाला इतने बड़े छोड़ के शैतान कैसे बन गए, तो क्या वली बनेंगे? तो यही है रहबानियत। इसके खिलाफ इमाम इब्न हम्बल ने किताब लिखी ज़ुहाद। 10 अकीदे बातिनियत, इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद बातिनियत एक फ़िरक़ा निकला, बातिनियत, उसकी शुरुआत हुई कर्रामिया से। कर्रामिया अम्मा याद है, वहां से निकला। उस जमाने में बातिनिया फ़िरक़ा ज़ाहिर और कुरान का माना अलग है। कुरान का माना सामने से एक है और पीछे से उसका माना अलग है, ऐसा निकाले। गॉट द पॉइंट। अब कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो कहा कि इसका सामने का माना ट्रांसलेशन एक है, मगर इसका बातिनिया, यानी बातिनी का माना क्या होता? छुपा हुआ। बातिनियत पीछे रहने को बोलते, छुपाने को बोलते। तो पीछे रहने का माना इसका अलग है कुरान का, और सामने ट्रांसलेशन जो होता है वो अलग है। बोले आई बात समझो। तो कहा कि हमने ये अकीदा क्या नबी का था, ये अकीदा क्या सहाबा का था? नहीं था, तो हम उसको नहीं मानेंगे। उसके बाद ये बातिनियत फ़िरक़ा बहुत फैला उस ज़माने में, बहुत फैला।
اس کے شاخیں ہیں، کس کے؟ باطنیت کے شاخیں ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے دور میں ہم بولتے ہیں نا باطنیت کی شاخیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ اسماعیلیہ فرقہ بھی ایک ہے. اس کے اندر کیا آتا ہے؟ خجے، بہرے، آغا خانی، دروس اور نصیری. خجے دیکھیں نا، آغا خانی کہاں ہے مندر ان کی؟ فونا بنانے جگدیش مارکیٹ جاتے؟ نہیں معلوم. جگدیش مارکیٹ معلوم ہے، جگدیش مارکیٹ کے لیفٹ سائڈ پہ آغا خانیاں ہیں پورے. گاٹ دا پوائنٹ؟ ہاں فوٹو رہتی وہی خجے بولتے. دیکھو وہ گولڈن کلر کی ٹوپی پہنتے ہیں، ان کے خواتین بھی کلر کے رنگ برنگے برقعے پہنتے، الگ الگ برقعے رہتے. وہ کون ہے؟ خجے ہے. اس کے بعد دروسی، آغا خانیاں، خجے، بہرے، دروس بول کے بھی ایک رہتے، دروس، وہ بھی رنگ برنگے برقعے وغیرہ پہنتے. نصیری فرقہ بھی ایک ہے. یہ نصیری فرقہ یہاں پر بھی ہے، نصیری فرقہ شیعوں میں بھی ہے. نصیری فرقہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو دا کلاؤڈس، اور وہاں سے پورے انسانوں کو دیکھ رہے. نصیری فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر ہے اور وہاں سے بیٹھ کر انسانوں کو دیکھ رہے. فلائٹ میں بیٹھے تو بادلوں کے اوپر جاتے تو اوپر سے دیکھ لینا کہاں بیٹھے ہوئے. نہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اللہ ہے، نصیری فرقے کا. اور امام ابن تیمیہ نے کہا کہ نصیری فرقہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی گائے اور بدتر ہے. اتنے گندے گندے عقائد ہیں ان کے اندر. ان کے اندر جو ہے حلالہ جو جائز ہے، ان کے اندر زنا جائز ہے، ان کے اندر شراب جائز ہے، ان کے اندر جو ہے سود جائز ہے. سمجھے؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ہی عقیدہ گیا یہ پورا کچرا پٹی دماغ میں بھر جاتی. یہ سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ محدثین کا زمانہ، محدثین نے کتابیں لکھی. اس کے بعد محدثین کے بعد اتنے علماء نے، اتنے محدثین نے کہ انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی. اس کے بعد 505 ہجری میں، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ 950، 950 ایئرس، آج سے 950 ایئرس پہلے یہ تصوف آیا. تصوف میں صوفی تھے، صوفی نے رہبانیت کو نکالا، ان کے توڑنے امام احمد نے زہد کتاب کو بنایا. اس کے بعد باطینیت فرقہ آیا، اس میں سے اندر خجے، بہرے، آغا خانی، دروس اور نصیری نکلے. شیخ ابن تیمیہ اور امام غزالی نے ان باطل فرقوں کو جواب دیا اور کئی ساری کتابیں لکھی. اشعری اور ماتوریدی ایک فرقہ نکلا. ٹھیک ہے. شیخ ابو منصور ماتوریدی، انہوں بھی ایک اچھے محدثین تھے، عالم تھے. انہوں نے اپنا بول بالا اتنا کیا کہ لوگ ان کے پیچھے چلے گئے. جیسے شافعی، مالکی، حنبلی کے پیچھے گئے، ماتوریدی کے پیچھے بھی گئے. امام ابو الحسن اشعری 40 یا 40 سال تک ماتوریدی تھے. یہ بہت بڑے جید عالم ہے. یہ امام ابو الحسن اشعری، ان کے فتاوی بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کے فتاووں پر بھی ہم عمل کرتے ہیں جو قرآن حدیث کی بنیاد پر ہے. مگر 40 سال تک انہوں منصور ماتوریدی کے مرید تھے. ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے کلاب عالم سے مل کر کلابی بن گئے. کلاب عالم بھی ایک تھے اس زمانے میں. یہ 600 ہجری کے بارے میں بتا رہا ہوں. کلاب نامی ایک عالم تھے، پھر کلابی بنے انہوں. اس کے بعد اللہ کے 7 صفتوں کو مان لیا انہوں نے. ماتوریدی کیا ہے ان کا عقیدہ؟ صفتوں کا انکار کرنا. جب کلاب عالم سے مل کے کلابی بنے تو انہوں نے 7 صفتوں کو مان لیا. اس کے بعد 10 سال تک کلابی رہے. پھر منبر پر سے اعلان کر دیا کہ میں توبہ کرتا ہوں ماتوریدیت اور اشعریت سے، اور میں اللہ کے ناموں اور صفاتوں پر ویسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا تھا. ماتوریدیت اور اشعریت اللہ کے نام اور صفتوں کا انکار کرتے ہیں. ان کا نام امام ابو الحسن اشعری اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ فیوچر میں آپ لوگ ریسرچ کریں گے تو آپ کا ان کا نام بار بار آتے جائے گا. جیسا حافظ ابن حجر اسقلانی کے بارے میں بتایا میں، ان کا نام بھی ویسے ہی آتے جائے گا. مگر انہوں نے منبر پر سے توبہ کر لی تھی. توبہ کر کر اللہ کے نام و صفتوں کا انہوں نے ان کو مان لیا تھا. اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا اتنے بڑے بڑے محدثین رہنے کے باوجود بھی، اتنے بڑے بڑے علماء اور عالم رہنے کے باوجود بھی شیطان ان کو بھٹکا سکتا ہے بڑے بڑے عقائد پر. اللہ کے نام اور صفت کو انکار کر دینا کتنی بڑی چیز ہے یہ. پھر پڑھ رہے ہیں یہاں پر رحمان الرحیم پڑھ رہے ہیں اب سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے. شیطان نے جب بابا آدم کو ہی بھٹکا دیا تو آپ اور ہم تو خیر بہت چھوٹے. آدم علیہ السلام کو ہی بھٹکا کر شیطان نے جو ہے اس دنیا سے نکال دیا تھا، جنت سے نکال کر اس دنیا میں لا لیا تھا.
تو ہم بھی بھٹک سکتے ہیں. یہ ہم کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے اور قرآن حدیث سے ذرا بھی نہیں پلٹنا ہے. ان کے بعد اب 700 ہجری میں آ جائیے. اب ان کے بعد 700 ہجری میں ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ رحم اللہ ان کے 400 سال کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کے دور آئے. انہوں نے ابن تیمیہ رحم اللہ کے کتابیں پڑھ کر پھیلایا. وہ تھا توحید. پھر ایک ریولیوشن آیا. ریولیوشن کا معنی چینج تو چھوٹا. ریولیوشن کا معنی پورا تبدیلی ہو جانا, پورا بدل جانا. ٹھیک ہے, ریولیوشن چینج آنا بہت بڑے پیمانے پر. تو اب ان کے بعد 700 ہجری میں ابن تیمیہ کی کتنے فتاوے ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 700 ہجری کے, وہ 700 سال پرانے ہیں وہ. ٹھیک ہے, ان کے 400 سال کے بعد محمد بن عبد الوہاب آئے. ٹھیک ہے, ان کے دور آیا. انہوں نے ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی اور محمد بن عبد الوہاب نے توحید کو پھیلایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کتاب التوحید ہمارے پاس ہے, باہر سے بھی لے سکتے ہیں, آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. کتاب التوحید بیسک ہے کس چیز کے لیے؟ توحید کا عقیدہ اگر ہم کو صحیح کرنا ہے, درست کرنا ہے, تو کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی ہم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ. اب آگے ہم لیٹسٹ میں. یہ تو 200 ہجری, 400 ہجری, 500 ہجری, 600 ہجری, 700 ہجری تک ہم دیکھ لیے. اب لیٹسٹ جو ہم سنتے ہیں, دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی, اہل قرآن, اخوان المسلمین, اہل حدیث, وہابی, یہ فرقوں کا قصہ کیا ہے؟ چلیے. دیوبند دارالسلام سہارنپور یوپی اتر پردیش. in 1857 CE by امداد اللہ المہاجر المکی. His student شیخ محمد قاسم نانتوی, راشد احمد گنگوہی. دیوبندی جو ہم سنتے ہیں نا, یوپی میں مدرسہ ہے بہت بڑا. دیوبندی یوپی میں بہت بڑا مدرسہ ہے دیوبندی. ہم بولتے ہیں دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, جماعت اسلامی ہے. تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ 1857 میں جب مدرسہ پڑھا وہ مدرسے میں. اب یہ جب دیوبندی میں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے پھر مکسنگ عقیدے کی. ابھی ہم جماعت اسلامی کہتے تو انہوں نے مکسنگ عقیدے کیے. بریلوی کہتا ہوں تو مکسنگ عقیدے کیے. اس کا ایسا نہیں ہے کہ بریلوی ہے تو ان کے ٹوٹل 100 عقیدے الگ ہیں, ان کے ٹوٹل 100 الگ ہے, ایسا نہیں ہے. ان کے ان میں مکس ہوتے ہیں, ان کے ان میں مکس ہوتے ہیں. جیسا شیعت کا بتایا میں, انہیں تبرہ بھی کرا تو صحابہ کو گالی بھی دیتا, صحابہ کو بھی گالی دیا تو انہیں صحابہ کو مرتد بھی کہتا ہے. تو مکسنگ عقیدے رہتے یہ پورے عقیدوں میں, یہ ہم کو سمجھنا ہے. تو دیوبندیت کہاں سے شروع ہوئی؟ 1857 کرسچن ایرا میں امداد اللہ المہاجر المکی اور ان کے اسٹوڈنٹ, ان کے شاگرد نے شیخ محمد قاسم النانتوی, رشید احمد گنگوہی, انہوں نے دیوبندی مدرسہ یوپی میں سٹارٹ کیا. چلیے, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ They follow the madhab of Abu Mansur al-Maturidi. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اب یہ کہاں پکڑتے ہیں عقیدے؟ چار پوائنٹس بتایا اماں, 4 اماؤں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ماتریدی کو وہاں سے ان کے عقیدے کو کھینچا. They follow the madhab of Imam Abu Hanifa with regard of fiqh and minor issues. اب یہ دیوبندی کیا کرتے ہیں؟ ابو حنیفہ کے جو فقہی مسائل ہے اس پر عمل کرنے کی بات کہتے ہیں, مگر اصل ابو حنیفہ کے عقائد پر یہ عمل نہیں کرتے. ان کے نام سے جو غلط فتوے دیے گئے, رانگ فتاوے تھے, اس فتووں کو ابو حنیفہ کے سمجھ کر وہ عمل کرتے ہیں. They follow the Sufi tariqas of the نقشبندیہ, Chishtiyas, Qadiyas and سہروردیہ with regard of spiritual development. اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں. فقہی مسائل ہونا ہے, یعنی نماز کیسا پڑھنا, روزہ کیسا رہنا, زکوٰۃ کیسا دینا, رفع دین کرنا نہیں کرنا, یہ فقہی مسائل ہے. فقہی مسائل میں انہوں کہاں جاتے؟ ابو حنیفہ کے پاس جاتے. فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ کا نام لیتے مگر ان کا صحیح فتویٰ نہیں لیتے. اگر ان کا صحیح فتویٰ لیے تو قرآن ختم, قرآن حدیث پہ آتے, مگر ان کے نام سے غلط فتوے لے کر فقہی مسائل اور مائنر ایشوز میں ان کے پاس جاتے. اب اسپریچول ڈیولپمنٹ, اپنے آپ کو اسپریچول بنانا ہے, اپنے آپ کو دینی بنانا ہے, تو کس کے پاس جاتے ہو؟ نقش بندیہ, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ. اب آپ کئی لوگوں کو دیکھے ہوں گے نا, اپنے نام کے آگے کیا لگاتے؟ چشتیہ ہے انہوں, اپنے نام کے آگے نقش بندی لگاتے. تو کہاں سے آئے انہوں؟ دیوبندی کے ڈغالی میں بیٹھے ہوئے.
देवबंदी का पार्ट है वो, ठीक है। चिश्तिया लगाते, फला फला नाम चिश्तिया, फला फला नाम जो है नक्शबंदिया, फला फला नाम खादरिया, खादरिया भी है। उसके बाद सहरवर्दिया, तो ये कहाँ पर है? देवबंदियत के अंदर है। तो देवबंदी क्या करते? अबू हनीफा के फ़िक़ही मसाइल लेते और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में ये 4 लोगों के असर लेकर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब क्या आ गई? बरेलियत, आज के दौर की सबसे जाहिल, आज के दौर की यहूदियों और ईसाइयों से भी पार कर दिए जहालत में, वो है बरेलवियत। ठीक है, पढ़िए। बरेलवी यूपी, इसके बाद इसके बानी है अहमद रिज़ा खान रजा तकी अली खान। बरेलवियत कहाँ से आती? फिर यूपी में है। ये पूरे जो है शैताना पूरे यूपी में, चाहे नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहाँ आया? उन्हें भी यूपी में चाया। क़ादियान पंजाब में टुकड़ा है वो, उन्हें भी यूपी से ही आया, नॉर्थ इंडिया से आया। तो बरेलवियत क्यों कहते हैं इसको? यूपी में बरेली करके एक जगह है, जैसा आप हैदराबाद में हैदराबादी बोलते, ठीक है, पंजाब में पंजाबी बोलते, ठीक है, दिल्ली में दिल्लीट बोलते, ठीक है। उसी तरह बरेली है, ये यूपी में एक जगह है बरेली, उससे उनके मज़हब का नाम पड़ा बरेलवियत। खादियानियत कैसा पड़ा? खादियान एक जगह है पंजाब में, उससे उनका नाम पड़ा खादियानियत। इस्लाम कुरान में आया, कोई जगह से नाम नहीं पड़ा, अल्लाह ने नाम दिया। तो ये हमको समझना है। चलिए, इसके बानी मतलब इसके फाउंडर है अहमद रज़ा खान तकी अली खान। वो अपने आप को अब्द अल मुस्तफ़ा कहते हैं। पैदाइश इनकी वो अपने आप को क्या कहते हैं? अब्दुल मुस्तफ़ा का माना क्या है? हाँ, आई बात समझ में? मुस्तफ़ा के बंदे, अपन क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अब्दुल्ला कहते हैं। इसीलिए जितने भी बरेलवी हैं वो क्या करते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से बराबर मिला देते। बाक़सम तो खुदा नहीं, मगर खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं। कसम खा रहा हूँ मैं कि तुम अल्लाह नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शेर है, मगर कसम ये भी खा रहा हूँ कि तुम अल्लाह से जुदा भी नहीं है। अल्लाह भी नहीं है, अल्लाह से जुदा भी नहीं है का माना, इनका अकीदा ये है कि अल्लाह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस एक है। नबी का अकीदा क्या था? सुलह हुदैबिया के वक्त देखा कि नबी का नाम ऊपर है, अल्लाह का नाम नीचे, तो अल्लाह के नाम को ऊपर कर दिया, नबी के नाम को नीचे कर दिया। ठीक है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा। इन्हों क्या कहते हैं अपने आप को? अब्दुल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का बंदा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, इन्हें ग़ुलाम हो जाते। हम किसके ग़ुलाम हैं? अल्लाह के ग़ुलाम हैं हम, इंसान के ग़ुलाम नहीं है। चलिए, इनकी पैदाइश कब हुई? 1851 क्रिश्चियन एरा में। ठीक है। अहमद रिज़ा खान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बड़े भाई, जिनका नाम अल मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग, उनके शागिर्द हैं। आई बात समझ में? कहाँ से आ रही कड़ी है? क़ादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कौन है? क़ादियानियों का सदर, जिसने अपने नबूवत का दावा किया। उसके बड़े भाई बेग नाम है, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग, क़ादियानी के बड़े भाई के शागिर्द है इन्हू रज़ा, जो बरेलवियत की ईजाद किए। तब क्या अक़ीदा आएगा इनका? क्लियर है बात? ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो अपने आप को रसूल और नबी का दावा किया, उसके बड़े भाई, यानी उन्हीं छोटे, तो बड़े भाई का क्या था होगा सोचो। अब उसके बड़े भाई के शागिर्द निकले इन्हू अहमद रज़ा, बरेलियत के सदर। चलिए, ये कहते थे जब भी कोई चीज़ मांगना हो तो खबर वालों तो मांग सकते, खबर वालों से मांग सकते हैं, से है वो सब। ये इनका अकीदा था, जब भी कोई चीज़ मांगना है किससे मांगो? खबर वालों से। तो आज तक पूरी बरेलियत क्या कर रही? खबर वालों से मांग रही। ये कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से हैं और सारी कायनात उस नूर से बनी हुई है। इनका अकीदा क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से बने हुए हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला नूर से बने हुए हैं, अल्लाह के नबी भी नूर से बने हुए, पूरी कायनात नूर से बनी हुई है। बरेलियत का अकीदा वही है कि नूर, अल्लाह सुब्हाना ताला नूर से बने हुए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के उस नूर का एक टुकड़ा है। तो ये किसका अकीदा है? बरेलवियत का। चलिए, ये कहते थे जो कोई नबी और वलियों से मदद मांगे
مانگنے کی عقیدہ کو نہیں مانگتے وہ کافر ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اور ولیوں سے مدد نہیں مانگ سکتے انہیں کافر ہے، اس لیے سب اپنے کو کافر بولتے نا۔ یہ اہل حدیثاں پورے کافر بولتے، پورے وہابیوں کو پورے کافر بولتے، سعودی میں جتنے بھی پورے کافر بولتے لوگ، کیوں؟ ان کا عقیدہ رسولوں سے اور ولیوں سے مانگنے کا نہیں ہے، یہ لوگ ایسی ہے بول کے اپنے آپ کو کافر کا فتویٰ دیتے۔ تو کافر کی فتویٰ کہاں پر فٹ ہوتا؟ خوارج اور تکفیری کے اندر، ہر کسی کو کافر کہنا۔ تو ان کا عقیدہ بیسک عقیدے میں سے ہی ہے۔ چلیے، احمد یار خان ان کے ایک شیخ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ساری دنیا میں گھومتے ہیں، اور جو کوئی انہیں پکارتا ہے مدد کے لیے وہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ احمد یار خان ان کے بہت بڑے عالم ہیں بریلیت کے، انہوں نے کیا کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے جتنے بھی بریلیاں جاتے نا مدینہ پورے سلامہ مارتے، اندر وہاں پر ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے، وہاں پر جالی کے پاس کرنٹ مارتا انہیں، شورتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حاجی ہٹ کرتا انہیں۔ اور پہلے جتنے بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جتنے بھی جاتے نا ایکٹیو رہتے ہیں وہاں پر، پہلے نکلتے ہیں شروع کر دیتا انہیں وہاں پر ہاتھ اٹھا کے شروع کر دو، ہاتھ اٹھاتے کرنٹ دیتے وہاں پر، ہاتھ ہی نہ اٹھانا بولتے ہیں، دیکھیں گے نا آپ جا کے۔ تو وہاں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سنتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، جو کوئی مدد کے لیے جاتا ہے پوچھتا ہے ان کے پاس چلے آتے۔ سمپل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت کا مسئلہ تھا، تو جب بھی پورا ہو جاتا تھا نا نبی کو پکارتے کون امام بننا بولے تو بول دیتے تھے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امامت کا مسئلہ آیا کس کو بنانا، ٹھیک ہے، ابو بکر کو بنانا، عمر عثمان علی کس کو بنانا پوچھ لینا تھا۔ جب بھی تب مسئلہ کیوں آیا؟ کربلا کا مسئلہ کیوں آیا؟ اتنی بڑی جنگ ہو رہی کیوں ہو رہی؟ نبی کو پوچھ لینا تھا۔ ہوائی فائرنگ مار کے ہر جگہ گھومتے اگر عقیدہ ہے کا معنی یہ عقیدہ پورا کا پورا باطل ہے۔ کیا صحابہ نے ایسا سمجھا؟ کیا صحابہ نے کہا کہ خبروں سے پوچھو؟ اگر پوچھنا رہتا تو نبی کی خبر پہ پورا پوچھتے، اگر مانگنا رہتا تو نبی کی خبر سے ہی پورا مانگتے۔ اللہ کے ولی صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتے۔ آج پورے کے پورے صحابہ کے خبر جو ہے درگاہ پورے بڑے بڑے بن جاتے، کا معنی یہ عقیدہ نہیں تھا، اب انہوں نے یہ عقیدہ بنایا۔ قادیانیت اصل جو تھی نا، قادیانیت کانسیپٹ سمجھے تو یہ پورا سمجھتے۔ قادیانیت جو مرزا غلام احمد قادیانی کے میرے بیان میں دیکھے، 2 دن پہلے میں ریلیز کرا بیان، تو قادیانیت کے بیان میں قادیانیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ برٹش کولونیلز نے بنایا تھا 1895 سے۔ کولونیل، برٹش کولونیل کون ہوتے؟ کولونیل کا معنی جو دوسرے کنٹریز میں جا کے ان کی کنٹری کو قبضہ کر کے ان کو راج کرنا۔ تو اپنے پاس کون آئے تھے؟ کولونیلز، برٹشرز آئے تھے۔ تو برٹشرز نے دیکھا کہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی دین کی اچھی بات کر رہا، ڈیبیٹ ڈسکشن بہت اچھا کرنا، دین کو ڈیفینڈ کرنا، دین کو ڈیفینڈ کرتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو برٹشرز نے کیا کرا؟ اس کو پکڑ کر کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر، یہ کر وہ کر، تاکہ ہندوستان کے مسلمان پورے بھٹک جائے۔ گاٹ دا پوائنٹ؟ تو اس نے نبوت کے دعوے کر کر پاگل پن شروع کیا اور آخر میں جو ہے قادیانیت کو پیدا کیا۔ اسی کی چکر میں اس کے بڑے بھائی سے اس نے سیکھا اور اس طریقے سے غیر اسلامی عقائد کو پورا معاشرے میں پھیلا دیا۔ اس نے پورا قادیانیت بنا کر پورا کا پورا مذہب الگ کر دیا برٹشرز کے چکر میں آ کے۔ اس کے بڑے بھائی کے شاگرد نے پورے کے پورے اسلام کو الٹ دیا، یعنی جو بھی بریلیت میں آپ دیکھیں گے اس کے خلاف اسلام ہے، جو بھی اسلام ہے اس کے خلاف بریلیت ہے۔ اللہ نے کہا خبروں میں کوئی سنتے نہیں تو نہ بولتے، سننا نہیں سننے سے والا کافر بولتے۔ گاٹ دا پوائنٹ؟ چلیے، عقیدہ بریلویت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی، وہ زندہ ہے، وہ پردے میں ہے، بولتے بیہائنڈ دا کرٹن۔ وہ بریلیت کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ملک الموت سے پوچھیں گے آج کے دن کون زندہ ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے اللہ آپ کی ذات ہے اور میری ذات ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل کو بھی موت آنے والی ہے، اس کائنات کو بھی موت آنے والی ہے۔ تو اللہ کہیں گے آج کائنات میں کون ہے بادشاہت، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے اللہ تیری ذات ہے اور میری ذات ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے اے ملک الموت اپنے آپ کو بھی موت دو،
تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں آواز لگائے گا. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ قرآن میں ریفرنس بھول رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے آج کے دن کون ہے بادشاہ میرے علاوہ؟ کائنات میں آواز لگائیں گے. یعنی جو بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے بادشاہ جو کہتے تھے کہ ہم ہی ہیں, وہ پورے کے پورے ختم ہونے والے ہیں. تو بیسک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انک میت انہم میتون, کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے. اتنی کلیئر آیت ہے, سورہ زمر کی آیت ہے. سورہ زمر میں اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون, کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی. اس کے خلاف اگر آپ دیکھیں گے تو بریلویت کا عقیدہ پایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, ہر جگہ موجود ہے, اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بالخصوص جمعہ کی نماز کے بعد. اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد کیا ہوتا؟ نعت پڑھی جاتی, صلاح پڑھی جاتی. کیا رہتا ہو؟ سلام پڑھا جاتا. اے نبی, اے یا رسول سلام علیکہ بول کے جو مسجدوں میں سلام پڑھتے, کیوں پڑھتے وہ؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, پریشانیوں کو حل کر رہے ہیں, بالخصوص جمعہ کی نماز کے بعد. تو اسی لیے جمعہ کی نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کئی مساجد کے اندر سلام پڑھا جاتا ہے. پھول بھی چڑھاتے ہیں, خیر وہ تو الگ ہے, مگر ابھی اس کی ٹاپک پر سلام اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. کیا صحابہ نے ہر جمعہ کے بعد ایسا کیا؟ ہم کریں گے؟ ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ان کے لیے بنا کوئی شک کے شفاعت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفا کر کے 100% جنت میں بھجا دینے والے اپنے کو. کئی بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے کچھ بھی کر لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے. شفاعت کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے اسلام میں. کوئی بھی جنت میں جب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہو. شفاعت کا معنی ریکمنڈیشن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ریکمنڈ کرے, اللہ ان کو جنت میں ڈال دو, اے اللہ ان کو جنت میں ڈال دو, اے اللہ ان کو جنت. اور وہ جو جن کو جنت میں ڈالنا ہے ان کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالیں گے. ایسا نہیں کہ نبی کی مرضی سے انہوں بھی جاؤ انہوں بھی جاؤ انہوں بھی جاؤ, ایسا نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن یہ نہیں بولنا کہ نبی کی بیٹی ہوں. گاٹ دا پوائنٹ. اسی طرح اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے نام, تو وہ نام نبی بولیں گے تو وہ جنت میں جائے گا. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر کوئی جنت میں جانے والا ہے, ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, کچھ بھی کر لو آپ. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا. ان کے عقیدہ خبر والے ان کے سنت سنتے ہیں اور ان کے بعد اللہ تک پہنچاتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ خبر والے ان کی سنتے ہیں اور ان کی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں. قرآن کی آیت کیا ہے جو خبر میں وہ نہیں سنتے؟ جو عقیدہ اسلام کا ہے ان کا بالکل اپوزٹ بریلویت ہے. وہ لوگ خبروں کو پکی بناتے ہیں اور اس پر لائٹس لگاتے ہیں. درگاہ. نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی زور سے آمین کہتا ہے تو اسے وہابی کے لقب دیتے ہیں. اگر آپ ان کی مسجد میں جا کے اگر سورہ فاتحہ کے بعد اگر مثال کے طور پر زور سے آمین بول دیے تو سلام پھیرنے کے بعد پورے جنے گھرتے آپ کو, وہابی گھس گیا ہماری مسجد میں بول کے. ٹھیک ہے, ان کے پاس زور سے آمین بولنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ زور سے آمین کہنا ہے. اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے جڑ جاتی ہے, مل جاتی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی پوری دعا کو آپ کے حق میں قبول کرے گا. مگر انہوں کیا کہتے ہیں؟ زور سے آمین نہیں بولنا. وضو کے دوران اذان اور نماز کے بعد اور انگلیوں کو چومتے ہیں. وضو کر کے چومتے, اذان کے طور چومتے, اور اقامت کے وقت بھی پوری اقامت ہوئے بعد اٹھتے ہیں, بیچ میں نہیں اٹھتے کیونکہ بید بھی ہوتی کہتے وہ اللہ نبی کا نام ہوا تو اٹھنا نہیں بیچ میں. اسی لیے کیا کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے وقت ہونٹوں کو اور آنکھوں کو چومتے. کیا یہ عمل صحابہ کا تھا؟ ختم, ہم نہیں کریں گے. ان کے مسجدوں میں یا اللہ کے ساتھ یا محمد بھی لکھا ہوتا ہے. ان کی مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یا اللہ بھی لکھا رہتا ہے اینڈ یا محمد بھی لکھا رہتا ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. یا ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو زندہ ہے. ٹھیک ہے, یا اللہ, تو اللہ تو خیر ہمیشہ رہنے والا ہے تو یا لکھیں گے ہم اس کو. یا نبی, صحابہ کہتے تھے یا نبی یا رسول کہتے تھے, تو اس کا کاپی کر کے نے کیا کیا؟ یا لکھنا شروع کیا. یا لکھنے کا معنی وہ زندہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور
बारी अकीदे को बातिल कहते हैं। अब आप देखिए इनके बयानात कभी सुनिए तो ये कहते हैं कि हम ही सही है कहते हो, यही सही इस्लाम है कहते, खबरों पर जाना ही इस्लाम है बोलते, खबरों से मांगना ही इस्लाम है बोलते, और बाकी अकीदे वालों को पूरों को कहते हैं कि ये काफिर है। 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी मनाते हैं जैसे कि ईसाई क्रिसमस मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मनाते हैं जिस तरीके से ईसाइयों ने क्रिसमस को मनाया। 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई, उसको छोड़ देते हैं, मगर आप क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी कौम यहूदी और ईसाइयों के नक्शे कदम पर चलेगी। जिस तरीके से एक छोटी सी बिल में एक चूहा चले जाता या कोई जानवर चले जाता, अगर यहूदी और ईसाई भी अगर वो छोटी सी बिल में जाता है तो मुसलमान भी उसके पीछे पीछे उस बिल में चले जाएगा। और जिस तरीके से 25 दिसंबर को जिस तरीके से 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मनाते हैं, ये लोग मिलादुन नबी मनाते हैं। और कई सारे अकायद इनके गलत सलत पाए जाते हैं। तो ये क्या है? पूरा बरेलवियत। जो बरेलवियत है वो इस्लाम के खिलाफ, जो इस्लाम है उसके खिलाफ पूरी बरेलवियत है। जो भी ये लोग करते हैं और कहते हैं कि हम ही सही है, इनका बेसिक अकीदा आपको समझना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बड़े भाई के शागिर्द बरेलवियत के फाउंडर है। ठीक है।